الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے تھے رمضان کی۔ رمضان کی شان تو اتنی اونچی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی، میرے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن رمضان کی شان نہیں ختم ہوگی۔ ہم بات کر رہے تھے روزے کی۔ روزہ صرف بھوک پیاس مٹانے کا نام نہیں ہے۔ روزہ وہ ہے جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بیہودہ بکے اور نہ ہی چیخے، پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو بس کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ پاک کی رضا کے لیے حاصل کیا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ سبحان اللہ۔ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعے کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں بہنوں، گناہوں سے سبھی توبہ کرو، ضد کے در کھل گئے، داخلہ آسان ہے۔ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضائے تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبتے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں سے اس کے لیے نور بن جاتی ہیں۔ جو حورین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ پاک، تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کے بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے رمضان کی شان ہے۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی۔ نامہ بدکار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر بے کس و مجبور کی۔ سبحان اللہ۔ جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ و فردوس میں رحمت فرما، ہو نہ ہو اطار حشر میں رسوا، بے حساب اس کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ پاک کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک میں تحت فرماتے ہیں، بری بات سے مراد ہر ناجائز گفتگو جیسے جھوٹ، بہتان، غیبت، تہمت، گالی، لعن طعن وغیرہ، جن سے بچنا ضروری ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی یہی بتایا کہ ہمیں روزے کی حالت صرف بھوک پیاس مٹانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم نے جھوٹ، بہتان، غیبت، تہمت، گالی، لعن طعن، ہر بری چیز سے بچنا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ بیہودہ باتوں سے دور رہا جائے، یعنی نافرمانی سے بچا جائے، بک بک نہیں کی جائے، بک بک کی کہیں لت نہ جہنم میں گرا دے۔ اللہ زباں کا ہو عطائے کن المدینہ۔
روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ یہ رمضان بہت پیارا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس میں اپنی مغفرت کروا لیں۔ مجھے بھی چاہیے کہ میں اس میں اپنے اللہ سے اتنی معافی مانگوں کہ اپنی مغفرت کروا لوں، اور ہر مسلمان بہن بھائیوں کو چاہیے کہ رمضان کو پا کر اپنی مغفرت فرما دیں۔ کیا پتہ کل کا رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو، کیا پتہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو۔ اس رمضان کو اپنے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا لیں۔ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہی تو ہم لوگ نہیں جانتے کہ رمضان کیا چیز ہے، ورنہ ہم یہی دعا کرتے کہ سارا سال رمضان ہو، کبھی ختم ہی نہ ہو۔ جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا، یعنی نہ رکھا، تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی تھی، اب کسی طرح نہیں پا سکتا۔ 2 جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزے دار کو، جو نہیں رکھتا روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ میں سویا ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پہ پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ لوگ روزے افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ بے نمازی رہیں، کچھ نہ روزے رکھیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و سوار ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے گی۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ہے۔ استغفر اللہ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اس رمضان کو پا کر اپنی مغفرت کروا لیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔